یہ ہے وہ ابو بکر صدیق کہ کہاں کہاں سے گلے کا انتظام کر کے لاتے کہ کہیں نبی بھوکے نہ رہ جائیں، نبی کی بیٹی بھوکی نہ رہ جائیں، نبی کے گھر میں کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ اس وقت ابو بکر صدیق تنہا تھے۔ اللہ اکبر، آپ کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر صدیق نہیں ہے آپ کا نام، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور اس سے بھی پہلے آپ کا نام تھا عبد الکعبہ، پھر آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا، پھر عبداللہ کے بعد میں آپ کی کنیت ابو بکر صدیق ہو گئی۔ جب سے نبی کی سچائی کی تصدیق کری تو اللہ کے حبیب نے آپ کو ابو بکر صدیق بنا دیا، اور آپ کا نام چھپ گیا، آپ کی کنیت غالب آ گئی، جیسے کہ ابو ہریرہ، جیسے کہ ابو حنیفہ، نام چھپ گئے ان کے، ان پہ کنیت غالب آ گئی، کیونکہ لقب سے یا کنیت سے اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ اسی سے پہچاننے لگے۔ اور وہ قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ نے جب مسجد نبوی کی زمین کی باری آئی خریدنے کی تو پہلی رقم جو ادا کی گئی تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی، ابو بکر صدیق کی رقم تھی۔ وہ ایک ایک مال کا انداز آپ کا دیکھیے کہ پہلے ابو بکر صدیق کا پہناوا کچھ اور تھا، اور جب نبی کے دامن میں آ گیا تو پہناوا کچھ اور ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور تاریخ گواہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بنانے والے لوگوں سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں چاہے وہ مال ابو عثمان غنی کا میرے پاس آیا یا عمر بن خطاب کا آیا یا کسی اور عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ کسی اور صحابی کا میرے پاس میں مال آیا، اس مال کو میں نے خرچ کیا تو امانت سمجھ کے خرچ کیا، اس مال کو میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، لیکن جب میرے یار غار ابو بکر صدیق کا مال میرے پاس آیا تو میں نے اپنا مال سمجھ کے خرچ کیا۔ نبی فرماتے ہیں میرے ابو بکر کا مال جب میرے پاس آیا تو اپنا مال سمجھ کے خرچ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کسی صحابی کا نام نہیں، آقا فرماتے جب میرے ابو بکر مجھے مال دیتا تھا تو میں محسوس یہ کرتا تھا یہ ابو بکر کا مال نہیں بلکہ مصطفیٰ ہی کا مال ہے۔ یہ کتنی محبت ہوگی نبی کو، کتنی محبت۔ آقا نے ایک بار منع فرمایا کہ بھائی کچھ مصروفیت ہوتی ہے، دین کی تبلیغ ہوتی ہے، دین کے کام ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا پڑتا ہے، اور بھی کام ہوتے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سب، ابو بکر صدیق بھی تھے، کہا تم وقفے سے ملا کرو میرے سے، تم لوگ وقفے سے ملاقات کیا کرو میرے سے۔ تو سب صحابہ نے کہا بات تو صحیح ہے کہ نبی کو بہت کام ہوتے ہیں، گھر کے بھی باہر کے بھی، دین کی تبلیغ کے بھی، تو کہا وقت تھوڑا نکال کے ملاقات کے لیے آیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس سے محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اب ایک صاحب کوئی بیچارے آ کے دن بھر بیٹھ جائیں پھر دوسرے دن بھر بیٹھ جائیں تو کبھی کبھی آدمی کہتا ہے یار یہ روز میرے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں، کبھی مجھے وقت ہی نہیں دیتے۔ آقا نے فرمایا تھوڑا وقفہ سے ملا کرو میرے سے۔ ابو بکر صدیق نے بھی یہ سنا، یہ بات چل رہی تھی ظہر سے پہلے، یہ بات ظہر سے پہلے چل رہی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، سارے صحابہ نماز پڑھ جائیں تو نبی کا قول مبارک سر آنکھوں پہ تھا، سب نے نماز پڑھی، دھیرے دھیرے کرتے کرتے ابو بکر صدیق بھی چلے گئے اور صحابہ بھی چلے گئے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے، کیا میرا ابو بکر صدیق نماز میں نہیں آیا؟ تو عرض کیا جبکہ رسول پاک نے ابو بکر صدیق کو دیکھ لیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں کیا میرا ابو بکر صدیق نماز میں نہیں آیا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو آپ کے پاس نماز پڑھ کے گئے۔ اچھا، بولے نماز پڑھ کے گئے تو اب کہاں ہیں؟ بولے وہ چلے گئے۔ بولے کیوں؟ بولے آپ نے تو منع فرمایا، بولے وقفے سے ملاقات کیا کرو آقا۔ اچھا، پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، عصر کی نماز پڑھنے ابو بکر پھر آئے، سارے صحابہ آئے، نماز ہوتے پھر چلے گا ابو بکر۔ آقا نے پھر فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھنے نہیں آیا؟ جبکہ آقا نے دیکھ لیا تو پھر کہا، بولے رسول اللہ ابھی تو ابو بکر آئے تھے۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت آیا، پھر آقا کے صحابہ آئے، ابو بکر بھی آئے، چلے گئے۔ مغرب کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابی سنو ابو بکر کہاں ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صحابہ رکتے نہیں ہیں، وہ چلے جاتے اپنے کام میں، دینی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، آپ نے حکم فرمایا تھا کہ وقفہ سے ملاقات کرو۔ تو نبی مسکرا کر فرماتے ہیں میں نے سب کے لیے منع کیا تھا، ابو بکر کے لیے منع تھوڑی کیا تھا۔
کہا یا رسول اللہ ابو بکر کے لیے منع نہیں کیا تھا. آقا آگے جملہ فرماتے، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے یار سن، ابو بکر نہیں ہوتا تو نبی کا دل لگتا ہی نہیں ہے. بولے خدا کی قسم اتنی محبت آقا ابو بکر فرماتے تھے، کہتے ہیں ابو بکر کے بنا میرا دل ہی نہیں لگتا ہے. اور یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سنا کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، ہے نہیں، نبی کا سایہ نہیں تھا. ہمارا ایمان سنیوں کا سب، لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں کہ ایک نبی کا سایہ تھا، وہ سایہ ابو بکر صدیق تھا. وہ سایہ ابو بکر صدیق تھا. سایہ کی طرح نبی کے ساتھ چلتے تھے ابو بکر صدیق. جہاں جانا ہوتا، کہیں کام ہوتا، ادھر جاتے ادھر جاتے، ادھر جاتے ادھر جاتے، ہر کام نبی کا ابو بکر صدیق کرتے. یہاں تک کہ ذاتی کام ابو بکر صدیق فرماتے تھے. نبی کے ذاتی کام ابو بکر صدیق فرماتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حال تھا آپ کی محبتوں کا، یہ حال تھا آپ کے عشق کا کہ کوئی بھی ذاتی کام ہوتا تو سرکار کسی اور کو نہیں بتاتے، وہ کام ابو بکر صدیق کو بتاتے. کوئی بھی کام ذاتی ہوتا نبی کا، وہ ابو بکر صدیق کو بتاتے. عزیزان ملت اسلامیہ سنیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتوں کا عالم کیا تھا، کہ ابو بکر صدیق کیا ہیں اور کیا آپ کی فضیلت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کی کیسی آپ محبتوں کا ثبوت دیتے تھے کہ جب ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے، ابتدائی دور تھا اسلام کا کہ لوگ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، ابھی اسلام کے اندر زیادہ لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے کہ 2.5 سال ابو بکر صدیق میرے آقا سے عمر میں چھوٹے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، 2.5 سال عمر میں چھوٹے ابو بکر صدیق. کچھ روایت کرنے والوں نے 2.5 سال بڑا لکھ دیا، لیکن صحیح معتبر روایت سنی علماء اہل سنت کے نزدیک یہی ہے کہ 2.5 سال ابو بکر صدیق ہمارے آقا سے عمر میں چھوٹے تھے. اللہ اکبر، بیٹھے ہیں دونوں، اب دونوں بیٹھے. اب جب لوگ آتے تو وہ شک میں ہو جاتے. یہ عالم تھا آپ کا اور آپ کے چہرے کا. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک طرف نبی بیٹھے کہ ابو بکر صدیق بیٹھے، تو آ کر کے کوئی تو نبی کے ہاتھ چوم لیتا، کوئی ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو چوم لیتا، کبھی کوئی ابو بکر کا سر پہ ہاتھ رکھواتا، کوئی نبی کا ہاتھ رکھواتا. اب کسی مرد نے کہا نہیں نبی کون؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے ابو بکر تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو معلوم نہیں ہو رہا لوگوں کو کہ نبی کون ہے اور ابو بکر کون ہے. یعنی ابو بکر کہتے ہیں یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے. ابو بکر صدیق، آج کے دور میں اگر کوئی ہو تو کوئی آج انکساری کا شاید ہی کوئی ثبوت دے، لیکن وہ ابو بکر صدیق تھے. نبی بیٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد فوراً ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، اپنی چادر مبارک کا سایہ نبی کے سر پہ کر لیا. اب تاکہ آنے والے کو معلوم ہو جائے کہ سایہ جو کرتا ہے، جس کے اوپر وہ غلام ہوتا ہے، جس پہ سایہ ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے. اب جب لوگ آئے، وہ ادا جب دیکھے ابو بکر صدیق کی آقا نے کہ ادھر یہ سایہ کر دیا، ادھر یہ سایہ کر دیا. توجہ، ادھر چادر کا سایہ پکڑے ہیں دونوں پہلو کو، دونوں کونوں کو پکڑ کے کھڑے ہیں. لوگ آ رہے ہیں، نبی کا دست مبارک چوم رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھواتے جا رہے ہیں. کہا یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ نبوت کے تاجدار ہے. یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ امام الانبیاء ہے. یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ آمنہ کے لال ہے. ادھر نبی کے پیارے یار غار ابو بکر صدیق نے چادر کا سایہ کیا، ادھر میرے نبی نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرما دیا ابو بکر تو نے آج چادر کا سایہ نبی پہ کیا ہے، اور یہی نبی کے گنبد کا سایہ تیرے قیامت تک رہے گا. قیامت تک بولے. عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے چادر کا سایہ کیا تھا، میرے نبی نے گنبد خضرا کا سایہ ابو بکر کے اوپر کر دیا ہے. کہ علماء فرماتے ہیں یہ سایہ کا نتیجہ وہ سایہ ملا کہ ابو بکر نے چادر کا سایہ کیا تو اللہ کے حبیب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تیرا سایہ قیامت تک میرے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر، وہ سایہ گنبد خضرا کی شکل کے اندر آپ کے سامنے آیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بیٹھے تو اللہ اکبر، آج کہاں ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ وہیں پر آج نبی کے ساتھ میں ہے. ذرا غور کیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں زندگی میں کبھی اتنا خوش نہ ہوا، میں کبھی زندگی میں اتنا خوش نہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ نہ تو میں اس سے پہلے کبھی اتنا خوش ہوا، نہ میں اپنی پوری عمر میں اتنا خوش ہوا. وہ مقام کون سا؟
ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے جا رہا تھا، اور مکہ سے ہجرت کر کے جب میں جا رہا تھا تو گرمی کی شدت کے دن تھے اور گرمی پڑ رہی تھی، تو میرے آقا کے چہرے انور کے اوپر پسینے کی بوندیں آنا شروع ہوئیں۔ ابو بکر صدیق نبی کے چہرے انور پہ پسینے کی بوندوں کو دیکھتے جاتے اور نبی کو خشکی ہونے لگی، تو فرماتے ہیں ابو بکر صدیق میری زندگی کے اندر اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں آیا، پوری عمر نکل گئی لیکن اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا۔ کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو آپ کی پیشانی پر پسینہ آتا، گرمی کی شدت ہونے لگی کہ میں نے کہا یا اللہ، میں ایسا ہو جاتا کہ میں کاش کوئی ٹھنڈی چیز میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا، کوئی ٹھنڈی چیز نبی کی بارگاہ میں لے آتا۔ میں نے چاروں طرف نظر کری، کچھ نظر نہیں آیا، پہاڑیوں کا علاقہ تھا، ریگستانی علاقہ تھا، اب میں کہاں سے کیا چیز لاؤں؟ لیکن میں جب چلتا گیا ہے میں دعا کرتا جا رہا تھا، یا اللہ میں نبی کے لیے کوئی انتظام کر دیتا، یا اللہ میں نبی کے لیے کوئی انتظام کر دیتا۔ چلتے چلتے جب میں نے دیکھا تو ایک چرواہا مجھے نظر آیا، میں دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا، کہا نبی کو ایک پہاڑی کے سائے میں جیسے ایک ماں پورے انتظام کے ساتھ ایک بچے کو لیٹاتی ہے، ابو بکر صدیق بیان فرماتے ہیں میں نے ادب و احترام سے نبی کہا یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھیے۔ میں نے دیکھا مٹی میں کنکر تھے، فوراً میں نے اپنا عمامہ شریف کھول کر کے چادر کی طرح بچھایا، بچھانے کے بعد میرے نبی کو کہا آپ آرام کیجیے، آقا آپ آرام کیجیے، میں کچھ ٹھنڈی چیز دیکھ کر کے تلاش کر کے لاتا ہوں۔ نبی نے مجھے روکا نہیں، کہا یا رسول اللہ میں ابھی آتا ہوں، تو محبت کا عالم دیکھیے۔ جب گئے ابو بکر صدیق اس چرواہے کے پاس میں کہا ارے کیا دودھ ہے بکریوں کے اندر؟ کہا ہاں ہاں ہے، لیکن ایسی حالت کے اندر ہم دودھ کو سستا نہیں دیتے، ڈبل رقم کے اندر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق مالدار تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن نبی کے دامن میں آنے کے بعد سارا مال نبی پہ قربان کیا تھا۔ اب جب وہ تاجر تھے آپ، اس وقت جب دودھ لیا تو کہا کہ ایک جملہ ابو بکر صدیق نے چرواہے سے کہا تھا، سن لے دودھ کی قیمت تو میں تجھے دے دوں گا، لیکن تجھے پہلے ہاتھ بھی دھونے پڑیں گے اور بکریوں کے تھن بھی دھونے پڑیں گے۔ تو وہ چرواہا کہتا ہے آج تک مجھ سے یہ جملہ کسی نے کہا ہی نہیں، اتنی پاک طریقے سے کسی نے دودھ دھونے کو مجھ سے کہا ہی نہیں، نہ مجھ سے ہاتھ دھلنے کو کسی نے کہا، نہ مجھ سے بکری کے تھن دھلنے کو کسی نے کہا۔ تو وہ کہاں سے آیا ہے جو اتنی پاکیزگی دکھاتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے تو معلوم نہیں میں کتنا پاک ہوں، لیکن جس کے لیے دودھ جا رہا ہے وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاک و صاف ہے، جس کے لیے دودھ جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ پھر لوگ کہتے تھے نبی کی ماں معاذ اللہ ایمان والی نہ تھی، ارے نبی کی ماں ایمان والی جس شکم کے اندر نبی پاک رہے، جس شکم کے اندر نبی پاک رہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اب تجھے یہ بکری کے تھن بھی دھونے پڑیں گے، ہاتھ بھی دھونا پڑے گا۔ وہ کہتا دیکھ سن، دودھ لے یا مت لے، دودھ لے یا مت لے، نہ میرے پاس پانی کا انتظام یہاں پہ ہے نہیں، ہوتا تو میں کر دیتا، ہاں اتنا تجھے بتا دوں فلاں پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے، تو لا سکتا ہے تو لیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا تو ٹھہر میں پانی لے کے آتا ہوں۔ خدا کی قسم ابو بکر صدیق اس شدت کی دھوپ کے اندر اس پہاڑی کے پیچھے سے کنویں کا پانی لے کے آئے۔ جب اس نے ہاتھ دھلے اور بکری کے تھن کو دھویا، دھونے کے بعد میں دودھ دھویا تو تھوڑا سا پانی کم پڑ گیا۔ اس نے کہا تو پانی کم پڑ گیا۔ ابو بکر کہتے تو اگر 10 بار بھی بھیجے گا تو میں نبی کی محبت میں 11 بار جا کے آؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو بکر صدیق پھر جاتے ہیں، پھر پانی لے کے آتے ہیں۔ اب جب وہ دودھ لے لیا تو تیسری بار میں آتا ہے، اب دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کے لیے کہ کنویں پر پہنچے، اس دودھ کو ٹھنڈا کیا تاکہ میرا نبی ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ پیے گا تو ان کو کتنی تسکین حاصل ہوگی۔ اب جب دودھ لے کے آئے تو حسن اتفاق نبی سو رہے تھے، تو اب کھڑے ہو کے کہتے نبی کو بیدار کیسے کروں، اٹھاؤں گا تو کہیں گستاخی نہ ہو جائے، اور نہیں اٹھاؤں گا تو میرے نبی بھوکے ہیں، شدت کی پیاس لگ رہی تھی نبی کو، اب میں کیا کروں؟ اب یہ خیال ہی آ رہا تھا کہ اٹھاؤں کیسے، بس ابھی خیال آ کے چکا تھا مصطفیٰ بیدار ہوتے ہیں۔ کہتے ابو بکر صدیق کیا بات ہے؟ نبی مسکرا کر کہتے ہیں ابو بکر صدیق کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ دودھ گرم ہو جائے گا، آپ دودھ نوش فرما لیتے۔ بڑے ادب کے ساتھ کہتے ہیں نبی پاک نے جب وہ دودھ پیا، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میری زندگی کے اندر اس سے پاک کوئی خوشی کا موقع نہ تھا، نہ پہلے نہ میرے مرتے دم تک اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہ تھا، وہ دن جب میرے نبی نے میرے ہاتھ سے دودھ پیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
سرکار فرماتے ہیں سب کے مال کو میں امانت سمجھ کے خرچ کرتا ہوں اور میرے ابو بکر کے مال کو میں اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. ایسی محبت نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا تقاضا کو دیکھیے آپ، اور محبت کو عالم دیکھیے. اس نبی تو نبی کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مرتبہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کی اولاد، اور لے کر کے حضرت عقیل کا کتنی نبی کی خاندان کی اولاد تھے، آل رسول تھے، اور ابو بکر صدیق ادھر آپ خلیفہ تھے. تو حضرت عقیل جب آئے تو آنے کے بعد میں کہا یار کہ ساری محبت ابو بکر ہی کرے گا ہے کہ ہم نہیں کریں گے؟ ہمارے خاندان کے ہمارے نانا جان سے اتنی محبت ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق جب آئے تو آپ نے کیا کہا؟ توجہ رکھیں. حضرت عقیل آتے ہیں، آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق تم پہلی صف میں بیٹھے ہو تو اٹھ کے آپ پیچھے چلے جائیں گے. ابو بکر صدیق پہلی صف میں بیٹھتے تھے ہے. اور مزے کی بات مسلمان، اب جو میں جملے کہنے جا رہا ہوں وہ سنیے آپ توجہ کے ساتھ. کون ہے ابو بکر صدیق؟ اب سمجھ میں آپ کیا آئے گا. حضرت عقیل نے کہا کہ آپ پیچھے چلے جائیں گے. تو ابو بکر صدیق فوراً کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ خاندان والے ہیں، ہم خادم ہیں. آپ خاندان کے ہیں، ہم خادم ہیں، آپ جہاں کہیں گے وہیں چلے جائیں گے. جبکہ حضرت عقیل بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے ہے. تو کہتے ہیں آپ جہاں کہیں گے وہیں چلے جائیں گے. ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، ابھی نبی نہیں آئے تھے، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف سے دوسری صف میں جاتے ہیں. تو جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کدھر؟ حضرت عقیل کی طرف. ابھی اشارہ نہیں ملا کہ بیٹھ جاؤ. تو ابو بکر صدیق پھر دوسری صف میں چلے جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ابھی اشارہ نہیں ملا، تیسری صف میں چلے جاتے ہیں، ابھی اشارہ نہیں ملا، چوتھی صف میں چلے جاتے ہیں، ابھی اشارہ نہیں ملا، پانچویں صف میں چلے گئے، مسجد نبوی ہے، ارے چھٹی صف کے اندر چلے گئے. ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو آتے جاتے ہیں کہ ابو کے نبی کا دیدار کرتا ہوں پہلی صف کے اندر، میں کہاں جا رہا ہوں. لیکن حضرت عقیل کی محبت میں کوئی کمی نہیں آ رہی. یہی کہتے جاتے ہیں وہ خاندان والے ہیں، ہم خادم ہیں، وہ خاندان والے ہیں، ہم خادم ہیں. یہ کہتے کہتے آپ 7ویں صف میں پہنچ جاتے ہیں، اور 7ویں صف میں جا کر کے اشارہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ عقیل. حضرت عقیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. تو وہ فوراً ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہیں بیٹھ جاؤں میں. کہتے ہیں یہیں بیٹھ جاؤ. نماز ہوئی، نبی آئے، نبی نے پاک نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کے کہا، بولے حضور وہ تو 7ویں صف کے اندر ہے. اچھا ابو بکر 7ویں صف کے اندر ہے؟ بولے ہاں. اب جب یہ کہنے کے بعد نماز پوری ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت علی آتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں اے میرے بیٹے عقیل تجھے کیا معلوم نہیں ابو بکر صدیق کون ہے؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کے پہلی صف میں بیٹھتے تھے، کبھی دوسری صف میں، تو نے 7ویں صف میں پہنچا دیا ان کو. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا ابو بکر صدیق سے. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں اے علی، ابو بکر صدیق آپ برا تو نہیں مانے؟ کہتے نہیں نہیں نہیں، میرے دل میں واللہ کوئی بات نہیں ہے. آپ خاندان والے ہو، میں خادم ہوں، آپ خاندان والے ہو، میں خادم ہوں. یہی جملہ کہتے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا جب یہ ادا دیکھی، حضرت علی شیر خدا سے برداشت نہ ہوا. حضرت علی شیر خدا حضرت عقیل کو لے کر کے ہاتھ پکڑ کے ادھر ابو بکر صدیق سے کہا آپ میرے ساتھ نبی کی بارگاہ میں چلیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے. فوراً نبی کی بارگاہ میں لاتے ہیں. بولے حضور کچھ ایسا معاملہ جمعہ کے اندر ہو گیا. تو آقا فرماتے ہاں میں نے بھی دیکھا ابو بکر صدیق پہلی صف کے اندر نہیں تھے. تو کیا معاملہ ہوا؟ ابو بکر ذرا بیان تو کرو. ابو بکر ذرا بیان تو کرو. کسی نے کیا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ایسا کر دیا جس سے تمہارا دل دکھا؟ ابو بکر کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں یہ خاندان والے ہیں، میں خادم ہوں، یہ خاندان والے ہیں، میں خادم ہوں. یہ کہنے کے بعد جب ہی نبی نے میرے ان کی ادا دیکھی تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اپنی اولاد حضرت عقیل کا ہاتھ پکڑتے ہیں نبی، اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو، حضرت عقیل کی آنکھوں میں آنسو، علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو. کہتے ہیں او عقیل سن، تو میری اولاد ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تجھے معلوم نہیں ہے یہ صف اول کا وہ میرا خلیفہ ہے، یہ صف اول کا وہ مومن ہے، یہ صف اول کا وہ مومن ہے. جب ہمارے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا تو ابو بکر گلہ لے کر کے آیا کرتا تھا، ابو بکر ہمیں کھانا کھلایا تھا. اے عقیل تجھے پتا ہے بیٹے یہ کون ہے ابو بکر؟ یہ ابو بکر وہ ہے جس نے مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے جھاڑو لگائی تھی، اور مسجد نبوی کے اندر جھاڑو لگانے والا سب سے زیادہ جھاڑو لگانے والا
مسجد نبوی میں اگر کوئی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عقیل روتے ہیں، علی شیر خدا روتے ہیں، نبی فرماتے جاننا چاہتا ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جس مسجد نبوی کی پہلی صف میں تو نے نماز پڑھی ہے، اس زمین کی رقم ادا کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر صدیق ہے۔ بولے نبی فرماتے تو جاننا چاہتا ابو بکر صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق وہ ہے کہ تیرا باپ، تیرے جد امجد، تیرے پیارے یہ نبی سب کا احسان دنیا میں چکا دیں گے، لیکن ابو بکر کا احسان نہیں چکا سکتے۔ جب قیامت کا میدان میں محشر کا دن ہوگا، میں ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اللہ میں نے سب کی نیکیوں کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کے اتنے احسان ہیں، ان کا احسان کا بدلہ میرے رب تو عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ تجھے معلوم ہے ابو بکر صدیق کون ہے؟ آخری بات نبی کہتے ہیں میرے بیٹے عقیل سن، ابو بکر صدیق وہ ہے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی سب سے زیادہ اینٹیں اٹھانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام دیکھو آپ کتنا بڑا ہے۔ اتنا روتے تھے نبی جب ابو بکر دور ہو جاتے تھے، ابو بکر صدیق نبی کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق کا وہ لگاؤ، وہ محبت ہے، ایک ایک ادا ابو بکر صدیق کی ہوتی تھی۔ اور ابھی میں نے جلدی کے اندر پڑھا تھا اور کہا تھا کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کاش ہے نہیں لیتنی شارت فی صدری ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں عمر بن خطاب کوئی چلتا پھرتا آدمی نہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں میں کاش ابو بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ سینے کا بال پتہ ہے کیوں کہا آپ نے؟ کہا کیوں؟ سینے کے بال کی یہی تو دل ہوتا ہے، اور جس دل میں عشق نبی ہوتا ہے وہی تو ابو بکر صدیق ہے۔ بولے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچو تو صحیح، علماء اہل سنت نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، جب غار ہیرا کے اندر ابو بکر صدیق جب لے کے چل رہے تھے تو آج بھی پہاڑیوں کے راستے آپ کو پتہ ہے کیسے ہیں، اس غار ہیرا کے جب غار ہیرا کے اندر لے کر کے چل رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ میرے نبی اوپر تک کیسے جائیں گے، میرے نبی اوپر تک کیسے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں میں آنسو، کہتے یا رسول اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہو پیارے ابو بکر صدیق کہو۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ میرے کاندھوں پر بیٹھ جائیے آقا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں۔ نبی کے دیکھا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہتے ہیں چل یار ابو بکر صدیق تو کہتا تو بیٹھ جاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے غار ہیرا کے اندر لے جانے والا ابو بکر صدیق ہے نبی کو، اور جب لے کر کے گئے تو ایسے ہی نہیں لے گئے، پہلے جب غار کے پاس رکے تو رکنے کے بعد نے کہا یا رسول اللہ 1 منٹ بس میں غار کو صاف کر لوں، کہیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ اندر جاتے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے روم کو صاف کرتی ہے بچوں کے لیے، ابو بکر صدیق یہ کہہ لو کہ جیسے کوئی جھاڑو لگاتا ہے، ایسے اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا کر کے غار کو صاف کرتے ہیں۔ اب ایک نقطے کی بات جو علماء اہل سنت نے بیان کری ہے وہ سن لیجیے، پہلے ابو بکر گئے، نبی کیوں نہیں گئے؟ پہلے ابو بکر گئے ہے، نبی کیوں نہیں کہا؟ تو وہ شیعہ رافضی خارجی اور ادھر ادھر کے ابو بکر کی توہین کرنے والوں کہ ہی کاش تم اتنا ہی جملہ سمجھ لیتے، ابو بکر صدیق پہلے کیوں گئے؟ ابو بکر صدیق نے جب گئے اندر غار کے اندر پہلے اس لیے گئے کہ ابو بکر صدیق جس غار میں گئے تو ابو بکر صدیق نے اس غار کو پسند فرمایا ہے۔ نبی نے نہیں کہا تھا کہ یہ غار میں تم چلے جاؤ یا اس غار میں آ جاؤ، جب غار کی شکل دیکھی تو ابو بکر صدیق اندر چلے گا، کہا یا رسول اللہ میں غار کو صاف کر لوں۔ جب صاف کرا باہر آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ غار صاف ہے، یہ جگہ اچھی ہے، آپ تشریف اندر لے آئے۔ ابو بکر کو یہ نہیں کہا نہیں ابو بکر دوسری غار میں چلیں گے، فلاں غار میں چلیں گے، وقت تو دنیا بہت باتیں نکال دیتی، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو اور نظارہ دیکھو۔ ابو بکر صدیق سے زیادہ میرے نبی نگاہیں دیکھ رہے تھے اپنی نبوت کی نگاہ سے۔ جب جیسے غار کو صاف کیا آقا اندر گئے تو پتہ کیا چلا؟ پتہ چل گیا کہ جو جگہ ابو بکر صدیق پسند کرتا ہے اسی کو نبی پسند فرماتے ہیں، اسی کو نبی پسند فرماتے ہیں۔ اب جس کے دل میں ابو بکر ہوگا اور ابو بکر کی محبت ہوگی اسی دل کی جگہ کے اندر تو مصطفیٰ ہوں گے۔ بولے جتنا بولے عزیزان ملت اسلام، یہاں یہ غار سے
ایسے ہی پتہ نہیں چلا، جس گھر کو ابو بکر نے پسند کیا اس گھر کو میرے نبی نے پسند کیا، اور جس دل کو ابو بکر پسند کرے گا اسی دل کو تو مصطفیٰ پسند فرمائے گے، مصطفیٰ پسند فرمائے۔ وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو بکر صدیق خلیفہ اول، عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم، عثمان غنی خلیفہ سوم، اور حضرت علی شیر خدا چہارم خلیفہ ہے۔ یہی ترتیب پہ ہمارا ایمان ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والوں کے چکر میں کوئی نہ ہے۔ بڑے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے علی شیر خدا افضل ہے، سب معاذ اللہ ایسے ویسے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ۔ میں کرناٹک کے اندر جب تقریر کرنے پہنچا، ایک چھوٹی سی بات کہہ کے نکل جاؤں، معاذ اللہ، ایک ایسا فرقہ جس کو آپ شیعہ کہتے ہیں، یہ منحوس جب ہم پہنچے، کہاں کرناٹک کی دنیا میں تو وہاں وسیم صاحب، وہاں پہ ایک محفل چلتی تھی ان کی۔ میں محرم کے بیان میں کرناٹک کا کریم پور پہنچا تھا، ہبلی کے پاس میں۔ جب وہاں میں پہنچا تو ایک معاذ اللہ، مجھے وہاں کے امام صاحب نے بتایا، آئیے ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بولے یہاں محفل چل رہی ہے، آپ دیکھیے یہاں پہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم کا نام لکھا ہوا ہے، اور جب محفل ختم ہوتی، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، محفل ختم ہونے کے بعد ہر ظالم اپنا جوتا چپل لے کے اس نام پہ مار کے باہر نکلتا تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے دوستو، ایسے سے اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے پیارے مسلمان قوم کو بچاؤ۔ ابو بکر صدیق کل بھی افضل تھے، آج بھی افضل ہیں۔ یاد رکھیے، جاتے جاتے وقت ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب حیات تھے تو نبی کے ساتھ تھے۔ اس سے بڑا جملہ اور کیا ہوگا؟ جب حیات ہے تو نبی کے ساتھ ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں وفات، ارے حیات میں بھی نبی کے ساتھ، وفات کے بعد بھی نبی کے ساتھ، اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ عزیزان ملت اسلام، یہاں خدا کی قسم یہ ابو بکر کو شرف حاصل ہے۔ ابو بکر نے نہیں کہا تھا مجھے دفن کر دو، یہ کوئی غلط فہمی بنا رہے، مشکات کی حدیث ہے۔ ابو بکر نے نہیں کہا مجھے نبی کے پاس دفن کر دو، ایسے لے آؤ اور دفنا دینا، صرف اتنے الفاظ ہیں، دروازہ کھلے تو مجھے اندر لے جانا، ورنہ نہیں۔ لیکن بس میرے دوستو، میرے نبی نے پسند فرمایا ابو بکر تو کل بھی میرے ساتھ تھا، آج بھی میرے ساتھ ہی رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو، پروردگار خوب زور و شور کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔